بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، سورۃ التوبہ ہے یا 10واں پارہ ہے اور سورۃ توبہ کی ہم نے 29 آیات پڑھی۔ گزشتہ آیت کے بینہ میں آپ اور ہم نے یہ بات پڑھ اور سن لی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں اور دین حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور یہ اہل کتاب میں سے، اور یہ اہل کتاب ہیں، ان سے جزیہ لو اور ان کو اپنی ریاست اور حکومتوں کے اندر اس طرح رکھو جیسا کہ ان کی بے عزتی ہو، صاغرین چھوٹاپے کے ساتھ، چھوٹے رہ کر اور معاشرے کے اندر ہی رہے۔ اب یہاں پر تذکرہ یہود کا، پیچھے مشرکین کا تذکرہ تھا، اس آیت کے ساتھ یہود کا تذکرہ ہوا اور یہ بات بتائی گئی۔ حالانکہ یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو، دونوں اہل کتاب ہیں، یہ دونوں یہ بات کہیں گے ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی، نبی کو بھی مانتے ہیں اور ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ تھی 29ویں آیت۔ آج آیت نمبر 30 سے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کی توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کیسے مانتے ہیں۔ آج کی آیت میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی یعنی کہ عیسائی یہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ کے مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں ہیں بافواہہم اپنے منہ، یضاہئون یہ ریس کر رہے ہیں قول الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا من قبل اس سے پہلے، قاتلہم اللہ اللہ انہیں مارے، تباہ کر دے، قتل کر دے، انا یؤفکون یہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔
اب پچھلی آیت میں جب اللہ نے یہ بات کہی کہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ رسول پر، نہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں، تو یہود و نصارہ کہنے لگے یہ کیسے ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی توحید کے حوالے سے وضاحت کہ یہودی کیا کہتے ہیں، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ سارے یہودی عزیر اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ عزیر جن کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، انہیں عزرا کہا جاتا ہے۔ قرآن نے انہیں عزیر کہا ہے، تورات نے عزرا کا نام استعمال کیا ہے، تورات میں انہیں عزرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے جس وقت بخت نصر نے آ کر یہ پوری یروشلم جو آج فلسطین موجود ہے اس کی تباہی پھیر دی، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، حالات انتہائی دگرگوں ہو گئے، خراب ہو گئے۔ سارے جو اس وقت کے اہل ایمان تھے، یہودی اس وقت کے اہل ایمان لوگ تھے، انہیں پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا اور یہ قیدوں کے اندر کئی سال ہیں۔ ایران کے لوگوں کو کچھ خیال آیا، ان لوگوں نے آ کر یہاں پر بخت نصر کے خاندان کا تختہ الٹا اور دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ میں اقتدار دیا۔ بخت نصر جب آیا تھا اس نے سارے جو یہودی علماء تھے اور جو جہاں جس کے پاس تورات کا نسخہ موجود تھا وہ جلا کے راکھ کر دیا۔ عزیر نوجوان تھے، اب حضرت عزیر جنہیں تورات نے عزرا کہا ہے یہ تلاش کرتے رہے کہ میں کہیں سے ڈھونڈوں وہ کتاب اور مجھے مل جائے۔ انہوں نے بچپن کے اندر اپنے والد سے تورات کو سیکھا تھا، سمجھا تھا، وہ کچھ ذہن کے اندر جو تھی اسی ذہن کے اندر اس کتاب کو تحریر کرتے چلے گئے۔ ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ یروشلم کے اس مقام پر جہاں پر تورات کو جلا دیا گیا تھا، یہ وہاں سے روز گزرتے تھے اور اس راکھ کے اندر اپنی چھڑی کو پھیرتے تھے اور وہاں سے نسخہ نکلا تورات۔ یاد رکھیے تورات عبرانی زبان کے اندر، اس سال قرآن مجید عربی زبان کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے جو تورات اصل میں نازل ہوئی تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، لیکن بخت نصر نے اس طریقے سے وہاں پر ظلم پھیرا کہ عبرانی زبان آہستہ آہستہ ناپید ہوتی چلی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت کے مطابق اس مقامی زبان کے اندر جو اس وقت وہاں بولی جا رہی تھی اس زبان میں تورات کو تحریر کی۔ اب لوگوں کے سامنے تورات آئی، جب گویا کہ وہ نسخہ جو راکھ سے نکالا حضرت عزیر علیہ السلام نے، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو ہم سال سے اپنی کتاب سے بے خبر تھے، اب چونکہ عزیر لے کر آ گئے، عزیر اللہ کے بیٹے۔ اتنے عزت و احترام دی حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیشہ سے مذہبی لوگ غلو کرنے کے اندر بھی چونکتے ہیں۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ان کے مقام سے بڑھا دینا۔ بھی آتے ہمارے پاس یہودیوں سے آئے، تو انہوں نے یہودیوں نے کہا کیونکہ عزیر نے کتاب ڈھونڈ کے تورات لانی، یہ اللہ کے بیٹے، اور یہاں تک کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے تو عزیر اللہ کے نبی ہوتے، عزیر اللہ کے چہیتے ہوتے، عزیر اللہ سے ہم کلام کرنے والے ہوتے سر تک۔ لیکن عزیر علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ سارے یہودیوں کا نہیں۔ یہاں گویا کہ اللہ نے بتایا کہ یہاں تک کہ تم گر گئے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ ایک اور وجہ بھی، عبرانی زبان کے اندر ایک لفظ اب استعمال ہوتا ہے اور ایک ابن لفظ استعمال عربی میں بھی ہوتا ہے۔ اب کا مطلب باپ ہے، ابن کا مطلب بیٹا ہے، لیکن عبرانی زبان کے اندر اب کا معنی تھا خدا اور ابن کا معنی تھا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب چونکہ آہستہ آہستہ کتابیں رد و بدل ہوتی چلی گئیں، وہاں پر وہ لفظ موجود رہا اب اور ابن کا، باپ اور بیٹے کا۔ یہ باپ اور بیٹے کا تصور ان لوگوں نے یہیں سے لیا، پھر اس کو مستقل ایک مذہب اور عقیدہ بنا دیا۔
آگے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یاد رکھیے اللہ کے بیٹے اور اللہ کی بیوی ہونے کا تصور کسی نبی نے نہیں دیا ہے، کسی جگہ پر آپ کو کوئی نبی کی دعوت نہیں ملی، لیکن یہ عقیدہ عیسائیوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیے عیسائیوں کے اندر سب سے پہلا بگاڑ سینٹ پال کے دور میں آیا۔ سینٹ پال ایک یہودی تھا اور یہودیت سے اس نے اس وقت عیسائیت قبول کی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ اس سینٹ پال نے آ کر بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے مجھے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ میں نے باتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اور آواز سنی ہے، ان کو باتوں میں اڑتا پھرتا دیکھا ہے۔ ہمیشہ سے کمزور عقائد کے لوگ اس قسم کی باتوں سے بڑے متاثر ہوتے، آج بھی متاثر ہوتے۔ لوگ بڑی تعداد میں سینٹ پال کے گرد اکٹھا ہونے شروع ہو گئے کہ سینٹ پال کچھ نہ کچھ جانتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی سازش تھی جو یہودیوں نے ہر دور کے اندر استعمال کی۔ اس وقت تک جب تک سینٹ پال نہیں آیا تھا، انجیل کی دعوت بنی اسرائیل کے لیے ہی۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قول انجیل کے اندر موجود ہے کہ میں تو بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ آج بھی یہ قول کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن سینٹ پال نے کیا کام دکھایا؟ اس دور کے اندر کوئی باپ اور بیٹے بیوی کا کوئی عقیدہ نہیں، لیکن ایک مصر کے قدیم مذہب ہے مصرائزم۔ یہ بہت قدیم مذہب ہے مصر کا، جس میں باپ اور بیٹے اور بیوی کا تصور قائم تھا، اور اسس وہ دیوی تھی جسے ماں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس نے آ کر اس عقیدے کو دیکھا اور عیسائیت کو عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے تک پہنچانے کے لیے باپ بیٹا اور بیوی کا عقیدہ کھڑا کہ باپ جو ہے وہ خدا ہے اور بیٹا مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے اور مریم خدا کی بیوی۔ یہ نظریہ مصر کے قدیم مذہب مصرائزم سے لیا، اس لیے لیا تاکہ عیسائیت کو عوام الناس کے لیے قابل قبول بنایا جا سکے، اور وہ اس حد تک ہو گیا آج پوری عیسائی دنیا اسی پر موجود ہے۔ وہ عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے اور آپ نے آپ کو توحید برتتی ہے۔ قرآن کا ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یظاہرون، یہ وہ باتیں جو ریس پر ریس چلی آ رہی۔ اس سے پوچھو یہ کیا عقیدہ ہے؟ تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ بس ریس پہ ریس کیے چلے جا رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہوں گے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، تباہ کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کون سا عقیدہ انہیں دیا گیا تھا؟ کون سی سوچ اور فکر ان کو دی گئی؟ ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت تھی، پر لوگوں نے پوری توحید کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا قاتلہم اللہ، یہ لفظ ایسا، اس کا معنی اللہ ان پر پھٹکار کرے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اللہ ان پر پھٹکار کرے، اور اس کے لفظی معنی اللہ انہیں تباہ کر دے، ختم کر دے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بھاگے جائے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے، احبارهم، اپنے فقیہوں، اپنے علماء، ورهبانهم، اور اپنے مذہبی جو درویش تھے، جو صوفیاء تھے، ارباب رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، نہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا، مگر یہ کہ وہ بندگی کریں، الہ واحدہ، ایک الہ کی، ایک واحد رب کی، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی اور الہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، تمام شرک کی ضلالتوں سے جو اللہ کے برابر ہے کھڑا ہے۔ اب اس آیت میں بڑی اہم بات قرآن نے بتائی، اتخذوا احبارهم، احبار کا لفظ حبر سے نکلا ہے۔ حبر کہتے ہیں جو علم کا سمندر ہو، اسے حبر کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حبر الامہ ایک بہت بڑا لقب اور خطاب ہے، امت کا سب سے بڑا عالم حبر الامہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، ان کا لقب۔ اور جب بھی کسی مسئلے کے صحابہ پریشان ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، اس سے ان کا خلاف اس امت میں حبر الامہ ہے۔ تو حبر کا مطلب ہے، حبر واحد ہے، اس کا مطلب ہے بہت بڑا علم کا سمندر، احبار اس کی جمع ہے۔ تو گویا کہ یہاں کہا جا رہا ہے جو عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں جو مذہبی لوگ تھے، احبارہم بڑے فقیہ اور عالم دین تھے، انہیں ورہبانہم، اور وہ جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے جو جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں کے کوہ میں نکل کر وہاں پر بندگی کرتے رہے، انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ ان کے وہ جو صوفیاء تھے، جو درویش تھے، وہ انہیں ارباب من دون اللہ، اللہ کی سوا ان کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ اور والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو رب تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی کثرت تھی، عیسائی بہت کم تھے، لیکن جو ہی آیات نازل ہوتی قرآن مجید کی، یہ عرب کے لوگ جو مسلمان تھے دور دور تک پہنچا دیتے، جہاں بھی قافلے جاتے، جہاں پر بھی تجارت کا معاملہ ہوتا، کوئی نہ کوئی آیت کسی نہ کسی صحابی کی زبان پر ہوتی اور وہ وہاں کے لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ آج ہم قرآن گھر کے لوگوں کو پڑھ کر سنانے کو تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم یہاں قرآن کو سبق پڑھ رہے ہیں، ہم گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے اس قرآن کو ان کو بٹھا کر سبق پڑھیں، چاہے ترجمے والے قرآن سے پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو اس قرآن کی کلاس میں شریک کریں۔ گھر کے اندر ہر گھر میں قرآن کلاس ہو، ہر گھر کے اندر بچے بڑے جو ہیں وہ بچے بیٹھیں، اور باپ جو والد ہیں وہ قرآن کی ترجمے والا کھول کے کہا ہے، چاہے یہ آیت ہم روزانہ یہاں پڑھتے ہیں، انہیں آیات کو بٹھا کر گھروں میں دوہرا دیا جائے، چاہے گھر کے اندر ہی نہ۔ تو صحابہ کیا کر جہاں پر قافلے نکلے وہیں پر آیات پڑھ کر سنا دیتے تھے، کافروں کو یہ آیات نہیں۔ اسی اثنا کے اندر علی بن حاتم اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں آئے۔ یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض کروں گا، پر اتنا سن لیجیے جو ہمارے اس آیت کے متعلق ہے۔ علی بن حاتم مدینہ میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عزت و احترام کے بڑے احترام سے انہیں اپنا تکیہ دیا، اپنے حجرے میں بٹھایا، بہت سے سوالات پوچھے علی بن حاتم۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ اپنے علماء کو رب بنائے ہوئے ہیں، اپنے فقہا کو رب بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے صوفیاء کو، درویشوں کو رب بنائے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ساری زندگی عیسائیت کے اندر گزری ہے، میرے والد بھی عیسائی تھے، ہم نے تو کبھی بھی علماء کو، اپنے فقہا کو رب نہیں مانا ہے، نہ ہی ہم نے اپنے درویشوں کو رب کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی کیا ایسا نہیں ہوتا تھا تم میں سے کوئی عالم کو مسئلہ بیان کر دیتا تھا یا کسی حلال چیز کو حرام کر دیا کرتا تھا اور تم لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے؟ فرمایا ہاں یا رسول یہ تو بات ہے۔ فرمایا کوئی تمہارا راہب کوئی بات کر دیتا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا کرتا تھا اور تم اس کو مان لیتے تھے؟ کیا ایسا نہیں کہا؟ فرمایا کہ رب کا حق ہے کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام کرے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے اور دنیا میں کسی اور کا حق نہیں۔ یہی تو ہے رب بنانا۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے بھی اللہ کے مقابل رب بنا لیے۔ اچھا یورپ اور مغرب میں اس عیسائیت نے اور یہودیت نے اللہ کے علاوہ کو رب ڈھونڈا، کیونکہ رب قانون ساز ہے، قانون بنانے والا ہے، قانون بدلنے والا رب ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی پارلیمنٹ کو اپنا رب بنا لیا۔ جو پارلیمنٹ ہر ملکوں کے اندر موجود ہے، یہ پارلیمنٹ بطور رب انہوں نے تسلیم کی۔ کیوں؟ یہ پارلیمنٹ کس چیز کو
پارلیمنٹ ان کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیتی ہے، پھر لمحے میں پورے ملک کے اندر وہ جائز ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنی خراب کیوں نہ ہو۔ شراب کے حوالے سے دیکھ لیجیے، ہم جس پرستی کے حوالے سے دیکھ لیجیے، زنا کے حوالے سے جو قانون یورپ اور مغرب نے بنائے ہیں وہ اس بات کی گواہ ہے۔ یورپ کے لوگ آزاد نہیں ہیں، یہ کرسچن ہے، اکثر ممالک کرسچن عیسائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے انہوں نے سب سے پہلے عیسائیوں نے اپنے مذہب کے حوالے سے اختیار اپنے پوپ کو دے دیا، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے ہوگی کہ 700 سال سے یہ عیسائی یہ پیٹ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جو ہے وہ صلیب پہ رکھا ہے، صدیوں سے پیٹ رہے ہیں۔ لیکن آج سے چند سالوں پہلے پوپ نے ایک تحریر کے ذریعے یہودیوں کو بر ذمہ قرار دے دیا 2000 سال کے بعد۔ ان کا یہودیوں کو کوئی قصور نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے حوالے سے، اور ساری دنیا عیسائیت نے اس کو تسلیم کر لیا۔ نہیں تو کیسے آپ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو سکتا تھا؟ یہ تو شروع سے آپس میں نفرت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پوپ نے یہ فری کر دیا، آزادی دے دی، انہوں کا وکیل ہے جو پوپ نے کہہ دیا وہی سب کچھ۔ پھر ان کے پوپ نے یہ تک کہہ دیا کہ تمہیں اب گناہ اور ثواب کی ضرورت نہیں، تم بخشے بخشائے ہو۔ اسی عقیدے پر عیسائی آج بھی قائم ہے کہ ہمارا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ استغفر رسولی پر لٹک کر ادا کر دیا ہے، اب ہم جو کچھ کرتے رہیں یہ پوپ نے ہمیں آزادی دی۔ اچھا، یہ آزادیاں ہمارے اسلام مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ ہمارے یہاں اسماعیلی فرقہ بڑا مشہور و معروف فرقہ ہے، جس کے یہ واحد اہل تشیع میں سے ایک گروہ ہے جو مسلسل نسل در نسل امامت کا قائل ہے۔ عموماً بعض عام اہل تشیع ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 11 امام تو آئے اور 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہو گئے، جب وقت آئے گا وہ دنیا میں آ گئے۔ لیکن واحد اہل تشیع میں سے فرقہ اسماعیلیوں کا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا امام مسلسل چل رہا ہے، اس وقت ان کا 50واں امام ہے جو اس وقت ان کا آغا خانی امام۔ انہوں نے اسماعیلیوں نے اپنے آغا خانی جو ان کا ہے مذہبی پیشوا امام، اس سے مکمل طور پہ اختیارات دیے، وہ مذہب کے لحاظ سے کہیں بھی تبدیلی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کی انڈیا کا علاقہ گجرات ہے، وہاں مجھے مسلم کچھ فسادات شروع ہوئے، وہاں کے بڑے حالات خراب ہو گئے۔ یہ پچھلی دفعہ کے حالات کے تذکرے ہیں، جب 49ویں امام پرنس کریم آغا خان ان کے امام تھے، جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو انہوں نے یہ معاملہ پرنس کریم آغا خان صاحب کے سامنے رکھا کہ ہمارے یہ معاملے ہیں، ہندو تو مار گئے مسلمانوں، کیونکہ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کو خدا مانتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اپنی جانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ پرنس کریم آغا خان نے تحریر لکھ کر دی، کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہندوؤں کے عقائد لکھ کر بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے 9 اوتار ہیں، 9 اوتار ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں، 9 اوتار ہمارے ہیں جو ہمارے خدا کا درجہ ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے کہا تم کہو کہ ہم 9 اوتاروں کو مانتے ہیں اور 10ویں اوتار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، ہم 10 اوتاروں کے ماننے والے 9 کو مانتے ہیں، 9 تمہارے بھی مانتے ہیں، 10ویں علی کو مانتے ہیں۔ بس یہ کہنے کے بعد اب وہ جو کمیونٹی آغا خانی ہے وہ گجرات کے اندر محفوظ ہوگی، لیکن جو آغا خانی پاکستان کے اندر بستے ہیں، گلگت کے اندر، بلتستان کے علاقوں کے اندر، ان کا یہ عقیدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی ایسا فتویٰ ان کے امام نے جاری نہیں کیا کہ یہ جو ہے اللہ کو اور رسول کو جس طریقے سے مانتے ہیں اس طریقے سے مانتے۔ کہنے کی بات یہ ہے آج بھی احبار اور رہبان کو ہم رب بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنے علماء کی کوئی بات سن لیتے ہیں، ہم اس پر دلیل نہیں مانتے کہ حضرت جی کو قرآن کی کوئی دلیل اس پر ہے جائے۔ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، تمہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا خالص اللہ کی خدائے واحد کی بندگی کرو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے تمام شرکی غلاظتوں سے جو تم کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو،
بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی پھونکوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ اللہ نے بھی لازم کر لیا ہے إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ جو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگر کہ کافر اسے ناپسند نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا یہ کیوں مسلمانوں کے دشمن بنے ہیں عیسائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل معاملہ نبی کیا دعوت لے کر آتا ہے، پیغام کیا لے کر آتا ہے۔ اور دیکھ لیجیے اسلام کس تیزی کے ساتھ یہود و نصارہ کے اندر پھیلا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تشریف لے کر آئے، آپ دیکھیے پہلے 30 سالوں کے اندر ہی اسلام تیزی سے پورے ایشیا کے اندر پھیل کر افریقہ کے دروازے پر دستک دیتا رہا۔ صرف 30 سالوں کے اندر، 30 سالوں کے اندر آپ کو بلوچستان تک اسلامی افواج پہنچ گئی، افغانستان تک اسلامی افواج پہنچ گئی۔ تیزی سے لوگوں نے اس دین کو ایکسیپٹ کیا۔ کیوں؟ یہ سادہ سا دین تھا، ایک اللہ واحد کی بندگی ہے اور کسی کو خدا نہیں تسلیم کرنا ہے، اللہ کے مقابل کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ سادہ سی توحید کی سادہ سی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس پر یہود و نصارہ نے سوچا اگر یوں ہی اسلام کی دعوت چلتی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمان دنیا کے اندر جو غالب آ جائے۔ اللہ نے 14 سال پہلے فرمایا یریدون یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اور بجھا دینے کی کئی سال سے آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے آج سے کئی 100 سال پہلے یہی یہودی تھے، یہی عیسائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست خاکی آپ کے قبر مبارک سے مزاج سے نکال کر لے جانے کی سازش کر رہے تھے کہ ہم لے جائیں گے، ہم کہیں کہاں ہے تمہارا نبی دکھاؤ اسے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ زندہ نبی ہے، اور زندہ نبی کے ماننے والے بھی زندہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ سارے سازش مکڑی ہر لمحہ یہ سازش کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا یرید و یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں بے افواہہم اپنی پھونکوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اللہ نے لازم کر لیا ہے اتنا زور لگا لیں اس نے اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہنا ہے۔ اور اس کے مراد ایک یہ بھی ہے پوری دنیا کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، کر کے رہنا ہے۔ ساری دنیا کفر اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، رکاوٹ بنا کر کھڑی ہو جائے، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اللہ نے اپنے نور کو مکمل کر کے رہنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگر سے کافر سے کتنا ہی ناپسند ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت نہیں دیکھتے کہ یہ عیسائی یہودی ایک کتے کی سیکورٹی حفاظت کے لیے کیوز بنائی ہوئی ہے کہ جناب کتے کی حفاظت ہو، یہ سڑک کے اندر جو ہے گاڑی کے نیچے کیسے آ گیا، اس کے مارنے والے کو 300 لوگوں کے سزائے موت ہونی چاہیے۔ لیکن 70,000 فلسطین کے اندر اہل ایمان کاٹ دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کیونکہ مسلم اور مسلمان تھے۔ کوئی آواز دنیا کے اندر نہیں آتی ہے۔ آج بھی کافر اللہ کے نور کو بجھانے کی پوری توقع جستجو کر رہا ہے۔ ویٹو کا حق 5 ممالک کو دیا گیا ہے، اور سالہ سال سے UN کا قانون ہے، اس 5 ممالک میں سے ایک بھی کسی فیصلے پر ویٹو کر دے اقوام متحدہ کے اس قانون کو تسلیم نہیں کرے، اور 5 میں سے ایک بھی کسی مسلمان کو اختیار دیا کسی کو نہیں۔ یہ آج بھی اللہ کے نور کو اس دنیا کو بجھا دینا چاہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اس نے اپنے نور کو مکمل کر کے رہنا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، کافر کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں اور کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں، کافر کل بھی سازشوں میں مصروف تھے، آج بھی سازشوں کے اندر مصروف ہیں، اور ہمارے سادہ دل سادہ لوگ حکمران ان کی سازشوں میں آئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہی اللہ کا وہ سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھی روشنی ہے جو اندھیروں کے اندر کام آنے والی ہے۔ آج اسی کتاب کے ساتھ اگر آپ جڑ گئے، اپنی نسلوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ لیا، سمجھیے کہ ہم اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتے ہیں۔ اس لیے اور دوستوں کو بھی لے کر آئیے اس قرآن کلاس کے اندر، اور جہاں تک وہ اس پیغام کو عام کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام